بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ان قریب وہ لوگ کہیں گے اصحاب کہف کے بارے میں پہلے سے بات چل رہی ہے کہ جب اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے جگایا نیند سے 300 سال کے بعد تو ان کی ملاقات اپنے شہر کے لوگوں سے ہوئی جو اس وقت عیسائی حکومت تھی ان لوگوں سے ہوئی اور ان کے ساتھ سلام دعا کر کے وہ لوگ پھر غار میں واپس چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند دے دی اور پھر وہ لوگ سو گئے. ان کے سونے کے بعد جن لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی ان کے اللہ تعالیٰ نے بعض اقوال دیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی دیوار بنانی چاہیے, کوئی یادگار بنانی چاہیے, کوئی مسجد تعمیر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی انہوں نے بحث کی. بعض لوگوں نے کہا کہ 3 آدمی وہ خود تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. بعض نے یہ بات کہی کہ 5 تھے وہ خود, چھٹا ان کا کتا تھا. اور بعض نے یہ کہا کہ 7 وہ خود تھے, 8واں ان کا کتا تھا. یہ بات کہنے سے مطلوب یہ ہے کہ دین کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانا چاہتے تھے یا جس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے سبق انہیں دینا چاہتے تھے اس پہ تو انہوں نے کوئی گفتگو نہ کی, اس سے کوئی سبق حاصل نہ کیا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے. اصل بات جس کے لیے یہ واقعہ بیان کیا سوال کا جواب تھا, لیکن اس سوال کے جواب سے اللہ تعالیٰ نے جو منکرین آخرت تھے ان کے سامنے یہ اس طرح سے واقعہ رکھا کہ اس کے نتیجے کے طور پہ یہ بتایا کہ دیکھو 300 سال سلانے کے بعد جب ہم کسی کو جگا سکتے ہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ اسی انسان کے وجود اور جسم کے ساتھ جس کے ساتھ وہ 300 سال پہلے سویا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ ہزاروں سال کے بعد اس انسان کو سلانے کے بعد ہم دوبارہ نہ جگا سکیں اور قیامت قائم نہ کر سکیں. اصل بات تو یہ تھی جس پہ انہیں گفتگو کرنی چاہیے تھی, جس کا سبق حاصل کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا سبق حاصل کرتے یا اس بات پہ بحث کرتے یا اس بات کو پھیلاتے لوگوں میں, اس بات کی اشاعت کرتے. انہوں نے جن باتوں میں بحث کی وہ یہ تھی کہ اب ان اللہ کے ولی لوگوں پہ عمارت کون سی تعمیر کی جائے, یادگار کیسی بنائی جائے, کوئی مسجد بنائی جائے یا پوجا پاٹ کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان اللہ کے ولیوں کے ہم مجاور بن کے بیٹھ جائیں ان کے اوپر. اس پہ بحث کرنی شروع کر دی. یا پھر اگر بحث کی انہوں نے تو اس بات پہ بحث کی کہ ان کی تعداد کتنی تھی, حالانکہ یہ بالکل بے معنی اور فضول سی بات تھی. وہ 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں, اصل مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جو کہ قیامت کے واقع ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا. اب ان کے 3 ہونے سے, 4 ہونے سے, 5 ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ ان کی اس بات کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ بے معنی اور فضول باتوں میں جھگڑا اور بحث مت کیا کرو. بڑی کام کی بات اللہ نے فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں سیقولون ثلاثۃ, بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی, رابعہم ان کا چوتھا, ہم کی ضمیر اصحاب کہف کے لیے ہے, رابع چوتھا, ہم ان کا یا ان کے ساتھ, کلبہم ان کا کتا. ویقولون اور کچھ لوگ یہ کہیں گے یا کچھ لوگوں نے یہ کہا, خمسۃ 5 اصحاب کہف تھے, سادسہم اور چھٹا ان کا, کلبہم کتا ان کا. 5 وہ خود تھے اور چھٹا کتا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں رجمن بالغیب, رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مارنا, کنکر مارنا, اسی سے بے سوچے سمجھے بات کرنا. پتھر جو انسان پھینکتا ہے اپنے ہاتھ سے ایسے پھینک دیتا ہے بغیر کسی نشانہ لیے, اسی سے اس کا اصطلاحی معنی کہہ لیجئے رجمن بے سوچے سمجھے بات. بالغیب اندھیرے میں
اٹکل کرنا، اندھیرے میں کوئی بات کہہ دینی. اللہ فرماتے ہیں کہ رجم بالغیب ان کی یہ ساری باتیں بے سوچی سمجھی ہیں. یہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، چوتھا کتا ہے، 5واں کتا ہے، 6واں کتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی اندازے سے کہی ہوئی ہیں. وَيَقُولُونَ اور کچھ لوگوں نے کہا یا کچھ لوگ کہیں گے، وَيَقُولُونَ کچھ لوگ کہیں گے، سَبْعَةٌ 7 وہ ہیں غار والے، وَثَامِنُهُمْ اور ان کا 8واں، کلبہم ان کا کتا. یہ ساری بات جو ہے یا سارا جھگڑا ان کا، ساری بات جو تھی وہ ان کی تعداد پہ آ گئی، حالانکہ بالکل ایک بے معنی اور بے مقصد سی بات تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یا جس میں کوئی سبق نہیں ہے. 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو بات اللہ نے بتلانی تھی یا جو اس کا سبق تھا وہ تو 4 سے بھی پورا ہوتا ہے، 5 سے بھی ہوتا ہے، 6 سے بھی ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، امر کا فعل ہے، قل ربی میرا رب، عالم، عالم کیا ہے؟ افعل التفضیل ہے، بہت زیادہ کثرت کے معنی ہیں اس میں. ربی عالم میرا رب بہت زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، عدت کا معنی گننا، تعداد، ان کی تعداد، ان کی گنتی کے بارے میں میرا رب خوب جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما نہیں، یعلم، یعلم کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ما یعلم نہیں جانتا کوئی، ہم ان کو، کن کو؟ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، الا مگر قلیل، تھوڑا. یہ جو بھی کسی کو علم ہے محدود ہے، یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتا. یقینی علم جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی کو جو بات بتا دے وہ یقینی علم ہے. باقی تو سارے رجم بالغیب ہے، بے سوچے سمجھے باتیں ہیں. لہذا اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد کے بارے میں، ما یعلمہم کوئی نہیں جانتا ان کو، ان کی تعداد کو، الا قلیل مگر تھوڑے لوگ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری جو بے مقصد باتیں تھیں ان سے سارے لوگوں کو ایک نصیحت کی ہے، اور یہ نصیحت بڑی کام کی ہے. فلا تمار فیہم، تمار کا معنی فلا تکونن من الممترین، شک کرنا، جھگڑا کرنا. تمار جھگڑا کرنا، اس کا مادہ ہے میم را یا. تو جھگڑا نہ کر، فلا تمارے فیہم، تو جھگڑا نہ کر، فیہم ان کے بارے میں. ہم کی ضمیر اصحاب کہف کے لیے ہے. ان کی تعداد کے بارے میں جھگڑا نہ کر، الا مگر مراءن، مراءن کیا ہوگا؟ مصدر ہے جھگڑا کرنا. مراءن جھگڑا کرنا، ظاہراً سرسری سا، ظاہری سا، بس سرسری سی بات اگر کوئی پوچھے یا بات کرے تو اس کو جواب دے دو، لیکن اس پہ اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں.
بحث کرنے کی، مناظرہ کرنے کی. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ تلاش کر لیا بحث کرنے کے لیے اور بے مقصد وقت ضائع کرتے رہے. اپنا وقت بھی ضائع کیا، دوسرے کا وقت بھی ضائع کیا، اس کا حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ایسی فضول گفتگو اور ایسی بے مقصد گفتگو سے منع فرما دیا کہ بے مقصد اور فضول اور لا حاصل گفتگو یا جھگڑا یا بحث یا مناظرہ بالکل نہ کرو. اور آگے فرمایا ولا تستفتی. استفتاء اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. استفتاء کا معنی کوئی مسئلہ پوچھنا، فتویٰ حاصل کرنا. ولا تستفتی کون سا فعل ہوگا؟ یہ نہیں کہتے ہیں اسے جو لا کے ساتھ ہو. منع کیا گیا لا تستفتی، نہ پوچھ، نہ دریافت کر، فیہم ان کی تعداد کے بارے میں، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تو سوال نہ کر، تو نہ پوچھ. منہم ان سے، احدن کسی کو، کسی ایک کو بھی اس کے بارے میں سوال نہ کر. یعنی صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے مسائل پہ بحث کرنے کی مذمت فرمائی ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع فرما دیا کہ تعداد کے بارے میں سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی سے. بالکل بے معنی سی بات ہے. ایسی باتیں جن کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں نا، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں وہی باتیں ہمیں بتلائی ہیں جن کا تعلق ہدایت سے ہے. جن کا تعلق ہدایت سے نہیں ہے اسے بحث کرنے کی یا اس پہ، اب مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرما دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو کیا ضرورت ہے کہ انسان گھنٹے ضائع کرتا رہے؟ وہ گندم تھا، چاول تھا، کون سا غلہ تھا، کوئی پھل تھا یا کیا تھا؟ جب اللہ نے ایک بات نہیں بتلائی تو کیا ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی؟ پھر جو بھی تھا اللہ نے فرما دیا اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اللہ خیر صلاح. کیوں ایسے خواہ خواہ کتابیں لکھی جائیں اس پہ اور باتیں کی جائے، مناظرے کیے جائیں، نہیں یہ نہیں تھا، وہ تھا، ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. ایسی باتیں جن سے کوئی حاصل اصول نہیں، جن کا انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بارے میں بحث کرنا، ان کے بارے میں وقت ضائع کرنا، دوسروں کو الجھانا، مناظرے کرنا، یہ بالکل لا حاصل ہے. شریعت نے اس کی مذمت کی ہے. حتیٰ کہ یہ فرمایا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اس کے بارے میں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی ٹھیک ہے 3 تھے، 4 تھے، 5 تھے، جو اللہ نے تمہیں سبق دینا تھا، جو اللہ نے تمہیں بات بتلانی تھی، وہ 3 سے بھی بتا دی، 4 سے، 5 سے، جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت قائم ہو. بس اس سے مطلب رکھو اپنا. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقولن، لا تقولن کون سا فعل ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. لا تقولن، تو ہرگز نہ کہہ. تقول مضارع ہے، نون آگے مشدد ہے. تو ہرگز نہ کہنا، لشیء کسی چیز کے لیے، کسی بات کے لیے، کسی معاملے میں، کسی کام میں، انی بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالکا یہ کام، غدن کل، کل سے مراد مستقبل میں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر ان یہ کہ یشاء
وہ چاہے، مضارع ہے بعض مذکر غائب کا سیگا، اللہ اللہ تعالیٰ، اللہ یہ کہ اللہ چاہے. دونوں ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام پہ قادر نہیں، خواہ دیکھنے میں بظاہر کتنا ہی قادر کیوں نہ نظر آئے، لیکن انسان قادر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انسان کو علم غیب بھی نہیں کہ وہ کل تک زندہ بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ یقین کے ساتھ تو انسان تب کہے جب یہ دو خوبیاں ہوں انسان میں، دو وصف ہوں انسان میں، غیب کا علم بھی ہو کہ کل میں واقعی ضرور کر لوں گا، اور پھر انسان کو قدرت بھی حاصل ہو کہ انسان کوئی حادثہ ہو جائے، اسپتال میں چلا جائے، انسان کی کوئی آنکھ ضائع ہو جائے، یا خدا خواستہ کوئی اور ایسا نقصان پیدا ہو جائے جس میں انسان قادر ہی نہ رہے وہ کام کرنے پہ، یا پھر انسان کی زندگی ہی نہ رہے اس وقت تک جب کہ انسان وعدہ کرے میں 3 مہینے میں یہ کام کر لوں گا، 4 مہینے میں کر لوں گا. فرمایا کہ کوئی آئندہ کے لیے وعدہ کرنا ہو، آئندہ کے لیے کوئی بات کرنی ہو تو ضرور یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو ایسے کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس کے بارے میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جب اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کہی کہ تم لوگ کل آنا میں تمہیں جواب دوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ ساتھ نہیں فرمایا. چنانچہ 14 دن یا 15 دن تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے پریشان ہوئے، اور جو مخالفین تھے انہوں نے بھی بہت سی باتیں بنائیں اور تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، مختلف قسم کی باتیں کی. چنانچہ جب 14 دن یا 15 دن کے وحی کے سلسلہ کے منقطع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جوابات سورہ کہف کی شکل میں نازل فرمائے، تو ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو. یہ بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات براہ راست مخاطب فرمائی کہ انشاءاللہ تم نے کیوں کہا، یا تم سے یہ کوتاہی کیوں ہوئی، آئندہ کوئی بات ایسی نہ کہنا جس میں انشاءاللہ نہ کہو. اور سورہ کہف میں ہی اگلی آیتوں میں ایک واقعہ آ رہا ہے 2 باغ والوں کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 باغ والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک موحد تھا اور ایک مشرک تھا. مشرک آدمی نے کہا کہ یہ میرا باغ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جو موحد تھا اس نے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ یہ دینے والا ہے. آخر اس کا باغ سارا جل گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس پہ فرد جرم عائد کی کہ تمہارا قصور کیا تھا، یہ تمہیں سزا کیوں ملی، وہ یہ تھی لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں، اپنے آباد گھرانے میں، اپنے آباد دیار میں گئے، تم لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تم نے ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے بظاہر ماشاء اللہ. یہ چیزیں جو ہے نا ماشاء روزمرہ کے معمول میں انسان کی گفتگو میں یہ باتیں انسان یہ بتاتی ہیں کہ اس انسان کو اللہ کے احسانات کا احساس ہے. یہ آدمی اللہ کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ میں بڑے احسان کیے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ. انسان کو اپنی گفتگو میں کثرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بڑا فائدہ ہے ان کا. جہاں تک ان کے ثواب کا تعلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کو ثواب سے بھر دیتا ہے. اتنا ثواب ہے ان کا، ہمیں اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا.
ان تسبیحات کا، اللہ کے ذکر کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کی خیر و برکت بڑی ہے۔ جس خیر و برکت کو ہم تلاش کرتے ہیں اور جو خیر و برکت ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں آئے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اپنے تکیہ کلام بنا لیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں جو ہیں انسان کی کردار پہ، انسان کے اخلاق پہ اور انسان کے گھر بار پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ، اذکر کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ اذکر، اور یاد کر، ربا کا، اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے۔ نسیتا کون سا فعل ہے؟ جی ماضی کا فعل ہے، بعد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ نسیان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نسیان کا معنی بھولنا۔ اذا نسیتا، جب تو بھول جائے۔ اگر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، یعنی کتنی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر انشاءاللہ، یہ تو ایسے ہے جس طرح نماز چھوٹ جائے تو حکم ہے کہ قضا نماز ادا کر لو۔ نماز پڑھنا انسان بھول گیا یا سو گیا تو فرمایا کہ جب تم اٹھو یا جب تمہیں یاد آئے تو پڑھ لو۔ یہ تو بالکل اللہ نے ایسی بات ارشاد فرما دی کہ انشاءاللہ کہنا اگر بھول جاؤ تو اس کی قضا دے لو، جب یاد آئے پھر کہہ لو۔ یعنی قرآن مجید میں ایسی بات کا ارشاد فرمانا بڑا اہم ہے، معمولی سی بات نہیں ہے یہ۔ اگر تم بھول گئے ماشاءاللہ کہنا ہے، انشاءاللہ کہنا ہے، تو یاد آ جائے تو اس وقت کہہ لو، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے، وذکر، اللہ کو یاد کر، کہ جب تمہیں یاد آئے کہ مجھے کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا انشاءاللہ، اور بھول گئے تم، تو استغفار کرو۔ ذکر کا معنی مراد ہے استغفار کرو کہ استغفر اللہ، میں نے تو انشاءاللہ کہنا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی فرض کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو آپ کرو جب یاد آ جائے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کلچر ہی ایسا ہے کہ کبھی زبان پہ آتا ہی نہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد، یہ ایسی باتیں جو ہیں ہمارے تو یہ تہذیب کا ہی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے یا بات کرے تو بڑے تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں۔ بقل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، عسیٰ، قریب ہے، بعید نہیں، ممکن ہے، ان، یہ کہ، یہدینی، ہدا یہدی، کون سا فعل ہے یہدی؟ مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا وہ ہدایت دے گا، نی، مجھ کو۔ بعید نہیں، ممکن ہے، ان یہدینی، کہ مجھے ہدایت دے، ربی، میرا رب، لأقرب، اقرب، عالم کے وزن پہ، افعال التفضیل، جس میں کثرت کے معنی پائے جائیں۔ ایک ہے قریب، قریب کا معنی نزدیک، اقرب کا معنی بہت زیادہ نزدیک، بہت زیادہ قریب۔ ایک تو ہے کزن ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے۔ ایک ہے جو سگا بھائی ہے، سگا بھائی جو ہے رشتے میں اقرب ہے، سگا بھائی رشتے میں اقرب ہے۔ ویسے تو کزن جو ہے وہ بھی قریب ہے لیکن وہ اقرب سے بعید ہے۔ اقربا، قریب ترین، من ہذا، من ہذا، ہذا کا اشارہ، ہذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور تسنیہ کے لیے
हाजान और जमा के लिए हाउलाए। हाजा का इशारा किस तरफ है? मुमकिन है मेरा रब मेरी रहनुमाई फरमाए इसकी निस्बत बहुत ज्यादा करीब तरीन भलाई की तरफ। इसकी निस्बत बहुत ज्यादा करीब तरीन भलाई की तरफ। इससे इसका इशारा जो है वो किस तरफ है? हादा का इशारा अस्हाबे काफ के वाक़या की तरफ है। ये अस्हाबे काफ का वाक़या क्यों पूछा गया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सबूत के तौर पे कि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हैं तो ये जवाब देंगे इसका, और अगर अल्लाह के नबी नहीं हैं तो ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मुखालिफीन ने इम्तहान लेने के लिए सवाल किया था। अब इस वाक़े को बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें ये भी कह दीजिए कि नबूवत की तस्दीक के लिए मुमकिन है कि इस वाक़े से कहीं ज्यादा भलाई वाली बात अल्लाह मुझे दे दे। ये वाक़या तो तारीख का वाक़या है, और जो आदमी माहिर तारीख है, अच्छी तारीख से वाकिफ है, वो भी ये तुम्हें बता सकता था जिसका तुमने मुझे सवाल किया। और बैद नहीं कि अल्लाह ताला कोई इससे बहुत ही ज्यादा वादे निशानी नबूवत के बारे में मुझे बता रहे जो मैं तुम्हें बता दूं। बाद लोगों ने इससे मुराद कुरान मजीद लिया है, बाद लोगों ने इससे मुराद हिजरत लिया है, जो कि अल्फाज ऐसे हैं जिसमें किसी खास वाक़े का तयन नहीं किया गया। लिहाजा अपने अपने ज़हन और अपने अपने सोच से मुफस्सिरीन ने उसकी तौजीह की है कि मुमकिन है उससे मुराद हिजरत का वाक़या हो, या फतह मक्का का वाक़या हो, या कुरान मजीद ही उससे मुराद हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो वाक़या तुमने मुझसे पूछा है, जो मैंने तुम्हें बता दिया है, इस वाक़े के मुकाबले में मुमकिन है अल्लाह ताला मुझे कोई मज़ीद करीब तरीन नबूवत के निशानी दे दे जो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वाकई अल्लाह का नबी हूं। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि वह लाबेसू कौन सा फेल है? माजी है, जो मुज़क्कर गैब का सीगा है। लाबेसू वो ठहरे फी कहफिहिम अपनी गार में, हिम की ज़मीर अस्हाबे काफ के लिए है, अपनी गार में सलासा मियातिन सिनीन। सलासा मिया कितना हो गया? 300। सिनीन सना की जमा, सिनीन साल। 300 साल वो अपनी गार में ठहरे या सोए। वज़दादू कौन सा फेल है? वज़दादू माजी है, जो मुज़क्कर गायब का सीगा है। उन्होंने ज्यादा किया। वज़दादू कुछ लोगों ने ज्यादा किया। 9 का आदद, यानी ये जो मुद्दत है 300 साल की, इस मुद्दत में बाद लोगों ने 9 का इजाफा किया है। 309 साल कुमरी महीने के हिसाब से 100 साल के बाद 3 साल का इजाफा हो जाता है। लिहाजा फरमाया कि शमसी हिसाब से 300 साल, यानी मुफस्सिरीन ने अपनी तरफ से इसकी तौजीह की है कि शमसी यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ शुमार था शमसी महीनों का, उस लिहाज से 300 साल पूरे बनते हैं। मुसलमानों के यहाँ कुमरी महीनों का शुमार था और उस लिहाज से 309 साल बनते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने दोनों अदद इरशाद फरमा दिए कि वो अपनी गार में 300 साल ठहरे रहे या 300 साल सोए रहे, और कुछ लोगों ने उस पर 9 साल का इजाफा किया है। कुलिल्लाहु आलम,
کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ عالم خوب جانتا ہے بما ساتھ اس چیز کے جو بے الگ ہے ما الگ ہے بے حرف جر ہے ما اسم موصولہ ہے لابسو وہ ٹھہرے کہو اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے 300 سال تھے یا 309 سال لہو واسطے اس کے غیب السماوات آسمانوں کا غیب والارض اور زمین کا زمین اور آسمانوں کا غیب اسی کے لائق ہے اسی کو سزاوار ہے لہو واسطے اسی کے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہاں کوئی پیغمبر ہے یا ولی ہے کتب ہے ابدال ہے جو بھی ہے فرشتہ ہے جن ہے کسی کے لیے بھی نہیں لہو واسطے اس کے آسمانوں کا اور زمین کا غیب ہے اب سر بہی واسمے یہ اسی طرح عربی میں حرف تعجب کے طور پہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اب سے بہی خوب ہے دیکھنے والا واسمے اور خوب ہے سننے والا جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھ نہیں سکتا جیسا وہ سنتا ہے ویسا کوئی سن نہیں سکتا اخضر واحد خضرن یہ صفت ہے سیاب کی صفت اور موصوف ہے سیابن خضرن سبز کپڑے پہنیں گے سبز رنگ کے من واقعی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کیسے لامحدود ہیں اب صرف ہی کی ضمیر کس طرح ہے اللہ تعالیٰ اب صرف ہی خوب ہے وہ سننے والا اور خوب ہے وہ دیکھنے والا اور خوب ہے وہ سننے والا ما لہم ما یہاں پہ نافیہ ہے نہیں لہم واسطے ان کے واسطے کن کے دنیا والوں کے مخلوق کے ساری دنیا کی مخلوق کے لیے ما نہیں ہے من دون ہی اس کے علاوہ یہ کی ضمیر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے علاوہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے کوئی من ولی کوئی ولی کوئی سرپرست کسی کی حاجتیں پوری کرنے والا کسی کی مرادیں پوری کرنے والا رزق دینے والا اولاد دینے والا بیماری دینے والا صحت دینے والا سرپرستی کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے دیکھیے موٹی سی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جسے موت نہیں آنی اللہ ہی وہ ذات ہے جسے موت نہیں آنی باقی جتنی بھی مخلوق ہے سب کو موت آنی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے اب جو اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو موت آنی ہے جس کو موت آنی ہے وہ کسی کا ولی یا سرپرست یا حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول کو بھی موت آئی باقی انبیاء کو بھی موت آئی جتنے ولی ہیں سب کو موت آئی صحابہ کرام کو موت آئی جن کو موت آ گئی وہ کسی کا ولی یا سرپرست یا حاجت روا یا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے بڑی سیدھی سی بات ہے اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب قبریں پہنچ جاتا ہے تو بڑا وہ مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے زندگی میں تو اتنے اس کے میلے ٹھیلے نہیں ہوتے یا اتنے ٹھاڑ واڑ نہیں ہوتے جتنے مرنے کے بعد ٹھاڑ واڑ بن جاتے ہیں نہیں ہے واسطے ان کے کوئی سرپرست اس کے بغیر ولا یشرکو فی حکم ہی احدا لا یشرکو بڑی واضح آیت ہے اور بڑی ہی اہم آیت ہے لا یشرکو
کون سا فعل لا یشرکو؟ مضارع منفی ہے یہ. لا یشرکو، یشرکو مادہ کیا ہے؟ شین را کاف. یشرکو کا معنی وہ شریک نہیں کرتا. لا یشرکو وہ شریک نہیں کرتا، نہ کرے گا. فی حکم ہی اپنے حکم میں، ہی کی نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اپنے حکم میں، اپنے فرمان میں، اپنی حکومت میں، اپنے اختیارات میں، اپنے فیصلوں میں شریک نہیں کرتا. احدن کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی تابعی کو، نہ کسی امام کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ پیر کو، نہ حضرت صاحب کو، نہ مرید کو. لا یشرکو، اس نے اپنے اختیارات میں، اپنے معاملات میں، اپنی حکومت میں، اپنے حکم میں، اپنے فرمان میں، اپنے ارشاد میں کسی کو شریک نہیں کیا. بڑی واضح آیت. اب ہمارا اس کے باوجود دماغ سے یہ بات نکلتی نہیں جی بزرگوں کے پاس بڑا کچھ ہے، دیتا اللہ ہی ہے. ہم کل کہتے ہیں کہ خود ان کے پاس ہے اختیار. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیا اللہ نے ہے، لیکن ہوتا بڑا کچھ ہے بزرگوں کے پاس، اللہ نے دے رکھا ہے انہیں. اور اللہ بار بار فرما رہا ہے لا یشرکو، وہ شریک نہیں کرتا کسی کو. میں تو بڑی سیدھی سی اور بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 10 صفحے کی کتاب لکھتا ہے، وہ اپنے رائٹ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ رائٹ اس کے محفوظ ہیں، اس کے رائٹ جو ہے محمد اقبال کیلانی کے نام کے ہیں، کوئی دوسرا اس پہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا. ایسے 5 صفحے کی یا 10 صفحے کی کتاب لکھ کے انسان اپنا اتنا حق جماتا ہے اس پہ کہ یہ میری کتاب ہے، اس پہ کوئی دوسرا نام نہ لکھے. اللہ کی کائنات ہی ایسی بے نام سی ہے کہ جو چاہے اس پہ اپنا نام لکھ لے. اور میرا بھی اختیار ہے اس پہ، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، اولاد میں بھی دے سکتا ہوں، رزق فلاں دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے، ایسے وہ دیتا ہے، فلاں چیز وہ دیتا ہے، فلاں چیز وہ دیتا ہے. ہر چیز ہر ایک نے اپنے رائٹ بنائے ہوئے. اگر قرآن نہیں پڑھتے قبر میں آج کل الحمدللہ میں قبر کے بارے میں لکھ رہا ہوں کتاب، اس کے بارے میں بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کافر کی میت دفن کی جاتی ہے قبر میں، اس سے سوال کیے جاتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر جو ہے وہ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا اللہ کون ہے، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا نبی کون ہے، ہائے افسوس مجھے پتہ نہیں میرا دین کون سا ہے. اس کے جواب میں فرشتے 2 باتیں کہتے ہیں اس کو سزا یا عذاب دینے سے پہلے. ما دریتا ما تلوتا، ما دریتا ما تلوتا. درایت کا مطلب ہوتا ہے عقل سے کام لینا. ما دریتا، کیا تو نے عقل سے کام نہ لیا دنیا میں؟ کوئی میزائل بنا لیے تم نے، ایٹم بم بنا لیے تم نے، ہائیڈروجن بم بنا لیے تم نے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں ما دریتا، تو نے بالکل عقل سے کام نہ لیا. ما تلوتا، اور تو نے قرآن تلاوت نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا تم نے. 2 باتیں فرشتے اس کو عذاب دینے سے پہلے، اس کو مارنے سے پہلے یہ 2 باتیں کہتے ہیں. ما دریتا ما تلوتا، تو نے یہ اپنا دماغ اور اپنی عقل استعمال نہیں کی دنیا میں. تو انسان اگر قرآن نہ پڑھے تو عقل ہی استعمال کر لے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں جو اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ اپنے رائٹس کیسے دوسروں کو دے دے، کیسے دوسروں کو شریک کر لے اس میں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لا یشرک فی حکم ہی، اللہ اپنے حکم میں، اپنے فرمان میں، اپنے اختیارات میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. کسی نبی کو بھی شریک نہیں کیا اللہ نے. یعنی انسان کو یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ اس عقل کو
انسان کو دین کے معاملے میں استعمال کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہمیں، ہمارا خالق کون ہے، رازق کون ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ عقل ہی یہ کہتی ہے کہ شریک نہیں ہونا چاہیے، عقل مانتی نہیں اس بات کو کہ جو آدمی قبر میں جا پڑا ہے وہ اولاد بھی دیتا ہو۔ بھئی اگر اولاد ہی دیتا ہوتا خود کیوں مرتا ہو، خود قبر میں کیوں جاتا، کس کا جی چاہتا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی میں تو مرنا نہیں چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو اللہ بھی اسے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہ چاہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ موت سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، موت سے تو میں ڈرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، موت سے ڈرتا ہے ہر آدمی، تکلیف آتی ہے، تکلیف ہے موت کی، اس سے ڈر تو قدرتی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو مومن آدمی کو اس نے جو نیک کام کیے ہیں، جو ایمان لایا ہے، فرشتے بشارتیں دیتے ہیں آ کے کہ تمہیں اللہ کی سلامتی ہو اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وہ بشارت سننے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ میں فوراً اللہ سے ملوں گا، جس جنت کی بشارت مجھے دے رہے ہیں یہ فرشتے، میں اس جنت کو جا کے دیکھوں۔ اور فرمایا یہ ہے اس کا مطلب کہ مومن آدمی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ جب اسے بشارت ملتی ہے جنت کی تو وہ کہتا ہے کہ فوراً میں قدمونی مجھے لے جاؤ قبر میں، جلدی جلدی میں اللہ سے ملوں گا۔ اور جو کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آ کے اس کو توانچے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، چلو اب نکلو، روح تمہاری نکلے، قبر میں پہنچو تم اور تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت پھر کافر جو ہے وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا کہ مجھے تو آگے جا کے عذاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں، اپنے فرمان میں، اپنے حکم میں، اپنے معاملات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُو، کون سا فعل ہے؟ اتلو، جی امر کا فعل ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ تالا باؤ۔ وَاتْلُو، اور تو پڑھ یا تلاوت کر، وَاتْلُو تو پڑھ، ما وہ چیز، اوحیا، کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، معروف کیا ہوگا؟ اوہا ربک الی النحل، اوحیا وحی کی گئی، پڑھ وہ چیز جو اوحیا وحی کی گئی، نازل کی گئی، الیکا تیری طرف، من کتاب ربکا اپنے رب کی کتاب سے، جو چیز تیری طرف تیرے رب کی کتاب سے نازل کی گئی ہے وہ پڑھ کے سنا لوگوں کو۔ لا مبدل، مبدل کیا ہے؟ مبدل اسم فاعل ہے اور اسم مفعول کیا ہوگا؟ مبدل، مبدل تبدیل کرنے والا، لا مبدلا نہیں ہے کوئی بدلنے والا، اسم فاعل ہے مبدلا، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی، کلمات، واحد کیا ہے کلمات کا؟ کلمہ، کلمہ کا معنی فرمان، بات، حکم، آیت، ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی بدلنے والا نہیں، لکلمات ہی اس کے فرمان کو، اس کے ارشاد کو، اس کے حکم کو،
اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو بدلنے کی اجازت کسی کو نہیں، اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کی شریعت، اللہ کے کلمے، اللہ کا فرمان، اللہ کا دین بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا ہے، لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے فرمودات، اللہ کے ارشادات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور ہمارے ہاں جہاں کہیں دیکھیں نئے سے نئے مسائل ہوتے ہیں، جی اس سے بھی ثواب ہوتا ہے، اس سے بھی ثواب ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اس کی جزا ملتی ہے، 40واں کریں، 30واں کریں، 10واں کریں، جی ثواب ہوتا ہے، قرآن ہی ہے، پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو یہ تو شریعت ہے کہ فلاں کام کا ثواب ہوگا، فلاں کا گناہ ہوگا، یہ شریعت ہے۔ شریعت اور کیا ہے؟ شریعت یہی ہے کہ یہ کام کریں گے تو اللہ ثواب دے گا، اور یہ کام کریں گے تو اللہ گناہ دے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہی شریعت ہے۔ اب اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شریعت نہیں بنا سکتا، نہ ہی بنی ہوئی شریعت کو بدل سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام ہے، جی درود شریف یہ اذان تو پہلے پڑھ لیے ثواب ہی ہوئے گا نا، کیا حرج کیا ہے؟ اور اب اللہ معاف کرے ایک اور بدعت شروع ہوئی ہے پاکستان میں۔ پہلے تو صرف یہ تھی کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا تھا، اب یہ بدعت شروع ہو رہی ہے کہ نماز سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اونچی آواز سے، جس طرح اذان سے پہلے اونچی آواز سے درود پڑھا جاتا ہے، اسی طرح نماز کھڑی کرنے سے پہلے اونچی آواز سے درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں جی کیا حرج ہے اس میں، درود شریف ہے اس کا ثواب ہی ہوگا، قرآن شریف ہے اس کا ثواب ہی ہوگا۔ یہ ثواب نہیں ہوگا، یہ تو باعث عذاب بن جائے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات منسوخ کر دے ہمارے ساتھ، لأخذنا منه بالیمین، تو ہم دائیں ہاتھ سے تمہیں پکڑ لیں اور پھر تمہاری رگے گردن کاٹ دیں کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی تم نے کیوں کہی لوگوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ حاقہ کی آخر کی آیتیں ہیں، وہاں آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی اگر تو بھی کوئی ایسی بات کہہ دے جو شریعت میں نے نہیں کہی کہ یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ حالانکہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ایسا امکان بھی نہیں ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خبردار کیا جو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن خود گھڑ کے لاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے نہ کہی ہو تو ہم دائیں ہاتھ سے تمہیں پکڑ کے تمہاری رگے گردن کاٹ دیں اور پھر تمہیں بچانے والا ہم سے کوئی نہ ہوتا۔ یہ پوری آیتیں ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کی شریعت کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا اللہ نے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر تو اس کو بدل دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے اس کو منوان پڑھ کے سنا دو لوگوں کو، نہ جھجکنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے ویسے کا ویسا منوان پڑھ کے لوگوں کو سنا دو، اور اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ اور اگر کوئی تبدیلی، اگر تو تبدیلی کرے، لن تجد،
तालिदा कौन सा फेल है? गुजारा है, बाद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, मुराद है इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें ये हुक्म दिया जा रहा है कि वत लो, कि तू तिलावत कर, तू पढ़। उसी अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाई जा रही है, बुलंद तालिदा, मुजारा बुलंद है, हरगिज नहीं पाएगा तू ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने कोई तब्दीली कर दी इसमें कुरान में, अगर आपने इस वाही में कोई तब्दीली कर दी, लन तालिदा, तू हरगिज नहीं पाएगा, मिन दू नहीं, उसके अलावा, किसके अलावा? अल्लाह के अलावा क्या नहीं पाएगा? मुल्तहदा, मादा क्या है मुल्तहदा का? लाम हा दाल, लाम हा, लहद किसे कहते हैं? कब्र के अंदर जो बगली जगह बनाते हैं मैयत को छुपाने के लिए, महफूज करने के लिए, रखने के लिए, उसे लहद कहते हैं। लहद का माना है छुपाना, महफूज करना किसी चीज को पनाह देना। उसी से है मुल्तहदा, ज़रह मकान है कि तू कोई पनाह की जगह नहीं पाएगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तूने इस कुरान में कोई तब्दीली कर दी, लन ताजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, अल्लाह की जात के अलावा तू कोई पनाह की जगह नहीं पाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि शरीयत के मामले में कितना सख्त कानून है अल्लाह ताला का। हमारे यहाँ अल्लाह ताला माफ करे, अकायद में बड़ा ही जोर है और अकायद बड़े ही बिगड़े हुए हैं और बड़ी कमजोरियां हैं अकायद में। हमारे यहाँ तो मौलवी साहब का कहना और हजरत साहब का या पीर साहब का कहना ऐसे है जैसे अल्लाह के नबी ने कह दिया, दिल से बात निकलती ही नहीं है। हमारे दोस्त थे पाकिस्तान में, उन्हें किसी साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान में जाओ तो फलां जगह पे फलां मस्जिद बड़े अच्छे आलिम हैं, उनकी मस्जिद में जाकर जुमा शुमा पढ़ना। वो पाकिस्तान में गए तो उन्होंने पूछा भाई जुमा वहाँ पढ़ा था? उन्होंने कहा नहीं, जुमा तो मैं वहाँ नहीं पढ़ा, इसलिए कि मैंने अपनी मस्जिद के मौलवी साहब से पूछा था कि मैं वहाँ जाके जुमा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाके जुमा ना पढ़ना, लिहाजा मैं वहाँ जुमा नहीं पढ़ना गया। अगर मेरे लिए कोई हेलीकॉप्टर लेके आता तब भी ना जाता। मौलवी साहब का कहना जो है और पीर साहब का कहना जो है हमारे दिलों में इस तरह बैठा हुआ है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात आप कहते रहें, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन पीर ने जो कहा है या मौलवी साहब ने या इमाम साहब ने, हजरत साहब ने जो कह दिया है वो दिल से नहीं निकलेगा। हालांकि अल्लाह का असूल जो है, अल्लाह का कानून शरीयत के मामले में इतना सख्त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बार बार अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस शरीयत में आपने भी कोई तब्दीली की तो आखिर क्या बात थी कि लोग मसला पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला बताने के लिए तैयार नहीं होते थे। रूह के बारे में पूछा लोगों ने, या रसूल अल्लाह रूह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार हुई, मुझे पता नहीं। क्या खामोशी का क्या मतलब है? जब तक वाही नाज़िल नहीं हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया उसका। और फिर वो खातून जो अपने शौहर के बारे में आग झगड़ा करती रही, या रसूल अल्लाह उसने मुझे मां कह दिया है, ज़हार किया है, उसके बारे में मुझे बताइए कि अब मेरा शौहर है या नहीं है। अल्लाह की तुजादिलु का फी ज़ौजिका समी अल्लाह कौल लती तुजादिलु का फी ज़ौजिका, कि वो खातून जो तुम्हारे साथ झगड़ा कर रही थी अल्लाह ने सुन ली उसकी बात, उस औरत की, और वो झगड़ा यही था कि या रसूल अल्लाह मेरा शौहर मुझे माँ कह बैठा है, अब मुझे मसला बताइए कि मैं उस पर हलाल हूं या हराम हूं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब नहीं दे रहे, वो झगड़ा करती है, तुजादिलु का झगड़ा कर रही है, या रसूल अल्लाह बताए, मुझे बताते क्यों नहीं। अब अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो नबी बैठे हैं, अल्लाह के नबी, दूसरी तरफ औरत जो है वो इतनी बेचैन है, परेशान है और बार बार कहती है या रसूल अल्लाह बताए मुझे मसला क्या है, मुझे बताए कि मैं हलाल हूं मैं या हराम हूं या मेरा घर बर्बाद हो गया है। उसे अपनी परेशानी है, अपना फिक्र है, झगड़ा करती है, तुजादिलु
اور اللہ کے رسول ہے بتاتے نہیں ہیں. اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نہیں ہے، شریعت تو اللہ کی ہے. جب تک اللہ کی طرف سے شریعت نازل نہ ہو جائے اللہ کا رسول بھی نہیں بتانے کو تیار. اور ہمارے ہاں تو مسئلوں کا تو معاملہ ہی، ایک تو بات ہے کہ فتوے کی یا بڑی اہم بات ہو، مسائل کی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی بتانے کو تیار ہے. نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، مسائل کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، حدیث کا علم ہو یا نہ ہو، ہر آدمی اپنی رائے سے کوئی بھی بات تو نکالنا منہ سے اپنا فرض سمجھتا ہے. حالانکہ دین کا معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے. دین کے معاملے میں یہ کہہ دینا کہیں زیادہ آسان ہے جی مجھے پتہ نہیں، بجائے اس کے کہ انسان غلط بات بتائے گی. یہ کہہ دینا بہت ہی اچھا ہے اور اپنا دین اپنا ایمان بچانے کے لیے بڑا نفع بخش ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ جی مجھے مسئلے کا پتہ نہیں، بجائے اس کے کہ انسان کسی کو غلط سلط بات بتا رہے یا دلیل کے بغیر بات بتا رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بس بر امر کا صیغہ ہے، فعل ہے. بس بر اور صبر کر، اور صبر کر، جمائے رکھ، ثابت قدم رکھ، نفس کا، اپنی جان کو، اپنے نفس کو. یہ ساری ہدایات جو ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، لیکن احکام پوری امت کے لیے ہیں. یہ احکام جو ہے ساری امت کے لیے ہیں. بس بر نفس کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنی نفس کو. صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ رک جانا، کسی چیز پہ استقامت اختیار کرنا، کسی معاملے میں ڈٹ جانا. رکے رہیے، ثابت قدم رہیے، جمائے رکھے نفس کا، اپنے نفس کو، اپنی جان کو. مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے، یدعون، کون سا فعل ہے یدعون؟ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یدعون، جو دعا کرتے ہیں، جو پکارتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں. ربہم، اپنے رب کو، ہم کی ضمیر مع الذین کی طرف، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. بالغدات، صبح کے وقت، والعشی، اور عشاء کے وقت. جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ، جمائے رکھ. یریدون، کون سا فعل ہے یریدون؟ گزارا ہے جو مذکر غائب کا صیغہ. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ وجہہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف. وجہ کا معنی ویسے تو چہرہ ہے، اس کا مفہوم ہے اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی خوشی. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھ. ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ. ولا تعدو، لا تعدو، کون سا فعل ہے؟ نہی کیا ہے، ممانعت ہے اس میں. تعدو، اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ فعل کون سا ہے؟ تعدو جی، یہ وعدہ نہیں بلکہ عین دال یا ہے،
اس کا مادہ معتدین. ان اللہ لا یحب کیا مانا؟ تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یہ ہے وہی لفظ ہے لا تعدو، نہ تجاوز کریں نہ آگے بڑھیں. ایناک نہیں تھا اصل میں، اور نون جو ہے مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے گر گیا ہے. ایناک تیری دونوں آنکھیں، اور نہ آگے جائیں نہ آگے بڑھیں نہ تجاوز کریں تیری دونوں آنکھیں. انہم، ان کی ضمیر اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے. انہم، ان نیک لوگوں سے تیری آنکھیں آگے نہ بڑھیں. وہ نیک لوگ، وہ پرہیزگار لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان لوگوں سے آگے تیری نگاہیں نہ جائیں. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھ، ثابت قدم رکھ. تریدو، کون سا پھیلا تریدو؟ ارادہ یریدو، مضارع ہے بعض وقت حاضر. تریدو، تو ارادہ کرتا ہے، تو چاہتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زینت الحیات الدنیا، زینت حیات الدنیا، دنیا کی حیاتی کی، دنیا کی زندگی کی. کیا تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہے، ٹھاٹ واٹ چاہتا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ کفار کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجلس میں یہ غریب اور مسکین قسم کے اور چوتھے درجے کے شہری جو ہیں یہ آگے بیٹھتے ہیں. حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھنا ہماری حد تک اور ہماری توہین ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ ہمیں یہ دین سکھانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں دین کی باتیں بتانا چاہتے ہیں تو اپنی مجلس سے ان کو اٹھا دیجئے، پھر ہم آپ کے پاس آگے بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھ، ثابت قدم رکھ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول جو ہے بڑا صاف اور بڑا واضح. بھئی آپ دیکھیں نا، 4 بیٹے ہوں ایک باپ کے، ان میں سے جو بیٹا باپ کا زیادہ فرما بردار ہوگا، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، باپ کی زیادہ خدمت کرنے والا ہوگا، باپ کو وہی اچھا لگے گا. اور جو اکڑ میں رہے، اپنی دولت کے نشے میں رہے، دولت ہے تمہارے پاس تو بیٹے تو باپ کے ہی ہو، باپ تو نہیں تم بن گیا دولت لے کے. جو آدمی کفر کرتا ہے اللہ کا، اکڑتا ہے اللہ کے سامنے، مخلوق تو اللہ کی ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا رزق لے کے آ کرتے ہو اللہ کے سامنے. اللہ کو وہی اچھا لگے گا جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کو وہی اچھا لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ لوگ اس طرح دین کی بات سیکھتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ انہیں الگ سے بٹھا کے بات کر لی جائے ان سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترید و زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بڑے چودھری ہیں اور میرے ساتھ یہ بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے امیر ہیں،
یہ دیکھیے قرآن جی نے باتیں بڑی صاف کر دی. اب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی عجیب و غریب سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک امیج بننا چاہیے اور ایک بڑی تصویر بننی چاہیے کہ ہاں فلاں آدمی تو بڑا ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس کے جرنیلوں کے ساتھ تعلق ہے، وزیروں کے ساتھ، گورنر کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلق ہیں، تبھی حکومت بنے گی، ویسے تو نہیں بن سکتی. اور حکومت بنے گی تو دین کی خدمت ہوگی، ویسے کیسے کریں گے؟ دین کا نفاذ یا اسلام کا نفاذ جو ہے وہ تو حکومت سے ہونا ہے. تعلقات تو پیدا کرنے چاہیے، سرمایہ بڑا اکٹھا کرنا چاہیے، چندے اکٹھے کرنے چاہیے، یہ لوگ وہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ بڑا، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میڈیا ہے، سب کچھ ہے. میڈیا کے بغیر تو ہے نہیں، تصویریں اتر رہی ہیں، اخباروں میں بیان آ رہے ہیں، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہے ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو منع فرما دیا کہ رئیس جو ہے یہ گھر میں بیٹھے رہے، امیر جو ہیں یا اپنے کنبے قبیلے کے سردار جو ہیں ان کو دفع کرو، رہنے دو اپنے گھروں میں. جس نے آنا ہے وہ گردن جھکا کے آئے اللہ کے حضور، جس نے آنا ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے آ گئے، اور جس نے اکڑ دکھانی ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے. منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ جو غریب اور مسکین اور محتاج اور یتیم اور بے وطن اور بے گھر لوگ ہیں تمہارے پاس آگے بیٹھے ہیں، اللہ کو یہی محبوب ہے، اللہ کو یہی پسند ہے. رات کی تاریکی میں ان کا ایک سجدہ جو ہے وہ اللہ خوش کر دیتا ہے، اور ان کی اکڑ اور ان کی رئیسی اور ان کی سرداری وہ انہیں مبارک ہو، اللہ کو نہیں چاہیے. دین کی خدمت جو ہے نا وہ دین کے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھا دیا کہ دین کا کام دین کے اصولوں کے اندر رہ کرو. دین کا کام جو ہے اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب سیاست میں جی اخبار کے بغیر تو یا ٹی وی کے بغیر اس میں خبر آنے کے بغیر تو اب بات ہی نہیں بنتی. ایڈورٹائزمنٹ کیسے، لوگ کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، لوگ ووٹ کیسے دیں گے ہمیں؟ بھئی فوٹو بھی حرام ہے، ویڈیو بھی حرام ہے، ٹی وی بھی حرام ہے، ساری چیزیں حرام ہیں. حرام سے نیکی لاؤ یا حرام سے اسلام لے کے آؤ گے؟ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ان اصولوں کے اندر رہ کے اسلام آئے گا، ویسے نہیں آئے گا. جو مشرک ہے وہ مشرک ہے، شرک کا اڈا جو ہے وہ آباد کر رہا ہے اور کہتے ہو جی اس کی بڑی عزت ہے ہمارے دلوں میں. مشرک ہے، ٹھیک ہے وزیر اعظم تھا لیکن مشرک، اس نے شرک کا اڈا آباد کیا ہے، اس سے دین کیسے آئے گا؟ پاکستان میں سب سے بڑا شرک کا اڈا جو ہے وہ لاہور میں ہے، جن لوگوں نے دیکھا انہیں پتا ہے. اور اس شرک کے اڈے کو سب سے زیادہ 50 سال میں آباد کرنے والا یہی مجرم وزیر اعظم یا اس کا بھائی ہے. ابھی بھی کہتے ہو کہ یہ دین لے کے آئے گا، یہ اسلام لے گا، یہ بیچارہ مظلوم ہے. جس نے شرک کو آباد کیا ہے، شرک کو پھیلایا ہے، شرک کا اڈا بنایا ہے، اس کے ذریعے اسلام کیسے آئے گا؟ اللہ نے تو نبی کو راستہ بتا دیا کہ ان رئیسی کی وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی سرداریوں کی وجہ سے اسلام نہیں آئے گا. یہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں مسکین اور محتاج، اسلام انہی سے آئے گا. انہی کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھو. ان سے فرمایا کہ لا تعد عیناک، اپنی آنکھ بھی اوپر نہ کر کے گزارو ان سے. تمہارے سامنے بیٹھے آنکھیں انہی پہ جمائے رکھو، تمہاری آنکھیں بھی ان سے اوپر ہو گیا گزر. دین کے معاملے میں اللہ کا قانون بڑا سخت ہے. ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی چھوٹا گناہ ہے کوئی بڑا گناہ ہے، اب مجبوری ہے، مجبوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. اللہ نے جس کی مجبوری قبول کر لی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اسے. لیکن اللہ کے قانون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی اگر ہم بھی اللہ کی سنتوں کو اس طرح ملیا میٹ کر دیں یا نظر انداز کر دیں؟ معاذ اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا توتے، یہاں بھی نہیں کا فعل ہے، لا توتے، نہ اطاعت کر، نہ فرما برداری کر، نہ بات مان. کس کی؟ من اغفلنا، اغفلا
کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے صیغہ اغفلا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ۔ اغفلا کا معنی نا الگ ہے، اغفلا الگ ہے، دونوں کا الگ الگ معنی کیجیے۔ اغفلا جی جی، غفلا کا معنی کیا ہے؟ غفلا کا معنی، اور اغفلا اس نے دوسرے کو غافل کیا۔ خرجا وہ نکلا، اخرجا دوسرے کو نکالا۔ خرجا خود نکلا، اخرجا دوسرے کو نکالا۔ نازلا خود نازل ہوا، انزلا دوسرے کو نازل کیا۔ غفلا خود غافل ہوا، اغفلا دوسرے کو غافل کیا۔ اغفلا کا معنی دوسرے کو غافل کیا۔ اغفلنا، اب اس کا معنی کیجیے۔ ہم نے نہ بات مان اس آدمی کی، کس آدمی کی؟ اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر رکھا ہے۔ قلبہ، اس کا دل، کس سے غافل کر رکھا ہے؟ اللہ سے۔ جس کو سزا کے طور پہ، جس نے اللہ سے روح گردانی کر لی، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اسی راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا اغفلنا، ہم نے اس کو غافل کر دیا۔ قلبہ، اس کا دل، ان ذکرنا، اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے شروع میں تعریف فرمائی کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ، ان کی صحبت میں رہ، ان سے آگے تمہاری آنکھیں نہ بڑھے۔ اب دوسرے لوگ وہ ہیں جن سے الگ رہنے کا، کٹ کے رہنے کا، ان کی بات نہ ماننے کا حکم ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں کہ دل ان کے ہم نے اپنی یاد سے غفل کر دی ہے۔ ان کی زبان پہ کبھی لا اللہ آتا ہی نہیں، ماشاء اللہ آتا ہی نہیں، سبحان اللہ آتا ہی نہیں، الحمدللہ آتا ہی نہیں، انشاءاللہ آتا ہی نہیں۔ زمانے بھر کی باتیں ہیں، زمانے بھر کی گالیاں ہیں، زمانے بھر کا بکواس ہے، ساری باتیں کرتے ہیں، اللہ کا نام کبھی آتا ہی نہیں۔ ہم نے ان کا دل غافل کر رکھا ہے اپنی یاد سے۔ فرمایا ان لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھ، ان لوگوں کی بات نہ مان، ان لوگوں کے ساتھ نہ چل۔ ایک ایسا واضح اللہ نے قانون بنا دیا ہے، بتا دیا ہے، صحبت ان لوگوں کی اختیار کرو جو نیک ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ المرء مع من احب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ بات کہی جس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا بتاؤں؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے تیاری یہ کی ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہوئی، اتنی زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، بڑی اہم باتیں ہیں، خاص طور پہ دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں۔ دعوت اور تبلیغ کا کام جن لوگوں کو کرنا ہے ان کی یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ کسی آدمی کو غریب سمجھتے ہوئے، کسی آدمی کو ان پڑھ سمجھتے ہوئے، کسی آدمی کو کمتر درجے کا سمجھتے ہوئے، جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ نرم دار نہیں کر سکتا۔ وہی قیمتی ہے جس کے دل میں ایمان زیادہ ہے، وہی آدمی قیمتی ہے جو تہجد گزار ہے، وہی آدمی زیادہ اہم ہے جو باقاعدہ نماز پڑھنے والا، اللہ کی یاد کرنے والا اور قرآن جی کی تلاوت کرنے والا ہے، خواہ وہ سڑک پہ جھاڑو کیوں نہ دیتا ہو۔
وہ کوئی مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے اس کے دل میں، نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، بے روز ہے، چیف ایگزیکٹو کیوں نہ ہو یا گورنر کیوں نہ ہو، مشیر کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ذرہ برابر اس کی قیمت نہیں، ذرہ برابر اللہ یہاں قیمت نہیں ہے۔ ولا تطیع، اور نہ بات مان، من اس شخص کی، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کا ذکر، ان ذکرنا اپنی ذکر سے، اپنی یاد سے، بتبع اور اتبع کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد ذکر غائب کا صیغہ ہے، اور پیروی کی، اتباع کی، ہوا کا معنی خواہش، مرضی اپنی، وہ اس نے، یعنی وہ آدمی جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی مرضی کی پیروی کر رہا ہے، یعنی میری مرضی، دل آیا نماز پڑھ لی، دل آیا نہ پڑھی، دل آیا سنت پہ عمل کر لیا، دل آیا نہ عمل کیا، بس تباہ ہوا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وَكَانَ اور تھا یہ ہے، أَمْرُهُ اس کا معاملہ، اس کا کام، فُرُطًا افراط زر، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے افراط زر، کیا معنی؟ زیادہ ہو جانا زر کا، وہی لفظ ہے، فا را اور تا اس کا مادہ ہے، فروتن حد سے بڑا ہوا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہے کہ ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، اس کا معاملہ اس سے بڑا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر ہے، رسول کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کے پیچھے چلا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ ذکر سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ذکر کا معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے معنوں میں استعمال فرمایا ہے ذکر کا لفظ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے، وحی کے لیے اور نصیحت کے لیے، سارے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جس آدمی کا دل ہمارے قرآن سے، ہماری یاد سے غافل ہے، ہماری نماز سے غافل ہے، ہماری نصیحت سے غافل ہے، ہماری تعلیم سے غافل ہے، اس آدمی کی بات نہ مانو، وہ آدمی جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا ہے، اس کی بات نہ مانو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول دے دیا دعوت کے معاملے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں آدمی بہت بڑا ہے